اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے تھے شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ نا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس سے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اگر تم واقعی مومن ہو اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھو کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ تم تھوڑے تھے اور پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اس بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں اور ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے؟ اگر تمہاری ملت میں واپس آئیں جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، ہمارے لیے تو اب اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں الا یہ کہ ہمارا اللہ ہی یہ چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتبار کیا، اور اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب کو انہوں نے کہا ہم تو واپس لے آئیں گے تمہیں آنا پڑے گا ہماری ملت کے اندر، تم ہمیں خداؤں سے ان کی عبادت کرنے سے انکار کرتے ہو اور تم ایک خدا کی بات کرتے ہو، اور تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو کہ آپ تول میں کمی نہ کرو اور لوگوں کو دھوکہ مت دو، اس طرح کی باتیں تم کر رہے ہو، تم واپس آؤ، تم کسی اور طرف چلے گا۔ تو حضرت شعیب نے کیا کہا کہ ہم تو کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، اب جب کہ میں نبی بنا لیا گیا ہوں، اب جب کہ میرے سامنے ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں، تو کیا میں تم لوگوں کی باتیں مانوں گا؟ میں تو کبھی بھی تم لوگوں کی باتیں نہیں مانوں گا۔ اور پھر انہوں نے دعا کی کہ اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے، مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آن لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ یعنی جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا تھا پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی عذاب نازل کر دیا، اور شعیب کو جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے۔ اور شعیب یہ کہہ کر ان بستیوں سے نکل گیا اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق کا انکار کرتی ہے۔ یہ سورہ اعراف کے اندر جن قوموں کے علاقوں کا ذکر آیا یہ اس کا نقشہ ہے، دیکھ لیں۔ قوم نوح کا علاقہ کس جگہ ہے، قوم سمود کا علاقہ کس جگہ ہے، مدینہ اور مکہ، پھر طائف، قوم لوط اس طرف ہے، لیفٹ پہ اوپر دیکھیں، قوم عاد کا علاقہ یہ والا بنتا ہے، نیچے کی طرف دیکھیں، یہ ساری جگہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی نا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو۔ کس وجہ سے؟ اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پہ اتر آئیں۔ یعنی ہم اگر کسی خوشحال بستی کے اندر نبی کو بھیجیں تو وہ تو اپنی موج مستیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف راغب کرنا مشکل ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو مشکل میں ہوں، تکلیف میں ہوں، مصیبت میں ہوں، اور ایک دم سے ان کو کوئی مسیح نظر آئے، کوئی ان کو اللہ والا نظر آئے اور ان کو کوئی نجات دہندہ نظر آئے تو ان کا پلٹنا آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جب ہم کسی نبی بستی میں نبی بھیجنے لگتے ہیں تو اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا کر دیتے ہیں اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے رہے۔ یعنی کیا ہوا کہ جب نبی آیا اس وقت حالات بہت خراب تھے، پھر اس کے بعد وہ ان لوگوں نے فوراً نبی کو ویلکم کیا، ہاں بات مان لی، پھر اس کے بعد جب نبی کے آنے کی وجہ سے اور اس کی دعاؤں کی وجہ سے وہاں کے حالات اچھے ہو گئے، خوب پھل پھولنے لگے، تو فوراً انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ بدل لیا اور کیا کہا کہ یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہے بلکہ ایسے اچھے برے حالات تو ہمارے باپ دادا کے اوپر بھی آتے تھے، یہ کوئی تمہاری وجہ سے نہیں ہے، اور یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم کوئی ایمان لے آئے یا تم ہمارے درمیان آ گئے ہو، بلکہ ایسے دن تو آتے ہی رہتے ہیں۔
آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ دیکھیں یہ اللہ کا وعدہ ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ جب کوئی میری فرمانبرداری کرے گا، میرا شکر ادا کرے گا، میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، اس کے لیے میں آسمان سے دروازے کھول دوں گا، زمین سے بھی اس کے لیے پیداوار پیدا کروں گا، آسمان سے بھی دروازے کھول دوں گا۔ سورہ نوح کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک آپ کے رزق کو بڑھانے والی، آپ کی خوشیوں کو بڑھانے والی، آپ کی زندگی میں جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ لانے والی دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ شکر، اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا تھا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم شکر ادا کرو، تمہیں اللہ بڑھا چڑھا کے دے گا، جس چیز کے اندر کمی ہونا شروع ہو جائے اس چیز کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ شکر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کیوں چیزیں چھنتی چلی جاتی ہے، ہم اس کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں، رونا پیٹنا، یہ چیز تھی ختم ہو گئی، جب تک تھی تب تک تو کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، لیکن جب وہ ختم ہونے لگی تو ہماری آوازاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جبکہ طریقہ کیا بتایا گیا، جو چیز بھی کم ہونے لگے، ایک تو یہ کہ اس میں سے کثرت سے صدقہ کرنا شروع کر دو، اور دوسرا یہ کہ اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ آپ کو وہ چیز بڑھا دے گا۔ ایک اور چیز حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائی تھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ عَلَيْكُمْ بِبَنِينَ، کہ اگر تم استغفار کرو گے۔ حضرت امام بصری کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ امام صاحب میرے ہاں اولاد نہیں ہے، تو انہوں نے کہا تم استغفار کرو، چلا گیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا میرے گھر میں رزق کی بہت تنگی ہے، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی کہا کہ میں بہت پریشانیوں اور مسائل میں گھرا ہوا ہوں، انہوں نے کہا تم استغفار کیا کرو۔ شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا امام صاحب یہ آپ نے کیا کیا، تین لوگ الگ الگ مسائل لے کر آئے اور آپ نے تینوں کو ایک ہی حل بتایا کہ استغفار پڑھو۔ تو انہوں نے کہا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی، نوح نے کیا کہا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم استغفار کو لازم کر لو، تمہارا رب تمہیں معاف بھی کر دے گا، تمہارے پر آسمان سے رزق کی بارش برسائے گا، تمہیں بیٹے دے گا، تمہارے نیچے نہریں بہا دے گا، کیا ہر چیز دے گا تمہیں، کس چیز کے بدلے، استغفار کے بدلے۔ تو یہ دو چیزیں لازم کر لیں، ایک ہر حال میں اللہ کا شکر اور ایک استغفار، تو آپ کی زندگیوں کے اندر جو تبدیلی آئے گی وہ آپ کے لیے خود کے لیے ایک معجزہ ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا، آج تک تو کبھی تھا نہیں اور یہ کیسے ہوا۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ آپ ایک دن استغفار کریں تو آپ کہیں بس میں نے صبح استغفار کی تھی تو شام تک یہ سب کچھ ہو جائے، یہ ایک مستقل عمل ہے جو کرتے رہنا ہے، جس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے کے اوپر یقین کر کے اور اس کے کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ تعالی اس کے رزلٹ نظر آئیں گے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم آسمان سے دروازے کھول دیتے اور زمین سے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلا دیا، لہٰذا ہم نے بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا۔ یعنی وہ جو کمائی کر رہے تھے وہ بری تھی، وہ اچھی نہیں تھی، تو ہم نے پھر پکڑ لیا، اور وہ جو سمیٹ رہے تھے، پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں۔ اب دیکھیں یہ کس کے لیے کہہ رہا ہے اللہ، یہ کن لوگوں کو سنا رہا ہے، کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، عورتوں کو برہنہ باہر پھرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کے کپڑوں سے کیا ہوتا ہے، ان کے لباسوں سے کیا ہوتا ہے، اور اس غلط عمل سے کیا ہوتا ہے، اور یہ بدکاری کرنے سے کیا ہوتا ہے، کیسی باتیں، مطلب قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کہتا ہے کیا بستیوں کے لوگ اب خوفزد بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہیں پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں گے؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ یعنی ابھی بھی ان کو کوئی شک ہے؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اگر ہم بے خوف ہو گئے کہ اللہ نے ہمیں تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اگر اتنی ساری صورتحال کے بعد، اتنا سب سامنے آنے کے بعد اب بھی دل نہ لرزیں، اب بھی دلوں میں خوف نہ آئے، اور اب بھی ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ خفا ہے ہم سے، اللہ ہم پر آزمائشیں ڈال رہا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ڈالے، کیا اللہ کہتا ہے کہ پھر یہ انتظار کر رہے ہیں اور یہ بے خوف ہو گئے، اور جو قوم تباہ ہونے والی ہوتی ہے وہ اللہ کی چال سے بے خوف ہوتی ہے؟ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس امر واقع نے واقعی کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر پکڑ سکتے ہیں؟ کیا پتہ چلا کہ تمہیں ہم نے زمین کا ہر حصہ دکھا دیا، تمہیں ہم نے عاد کی جگہ بھی دکھا دی، سمود کی جگہ بھی دکھا دی، صالح علیہ السلام کی جگہ بھی دکھا دی،
تمہیں ہم نے لوط کا زمین بھی لے جا کے دکھا دی، تمہیں ہم نے شعیب کا علاقہ بھی لے جا کے دکھا دیا، تمہیں ہم نے نوح کا علاقہ بھی لے جا کے دکھا دیا، اور ہم نے تمہیں یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے ان قوموں کو جڑ سے ختم کر دیا، ان کا ایک فرد زندہ نہیں بچا، ایک فرد زندہ نہیں چھوڑا۔ تو یہ سارے واقعہ ہم نے کیا قصے بیان کرنے کے لیے بیان کیے ہیں؟ یہ صرف اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں، کہانیاں سنا رہے ہیں، ہم یہ سب تمہیں دکھا رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ لو۔ اور اب اس واقعے سے کیا تمہیں کوئی سبق ملتا ہے؟ سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو قصوروں پر آج ہمیں بھی ویسے ہی تباہ اور برباد کر سکتا ہے، مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں۔ مگر اللہ کہتا ہے یہ سیکھتے نہیں ہیں، یہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، بس ان کو سمجھ نہیں آتی، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ بچائے اس وقت سے کہ جب ہم سب کچھ پڑھ کر بھی نہ ہمارے عمل بدلیں، اللہ بچائے اس وقت سے کہ جب ہم ساری چیزیں سننے کے باوجود بھی نہ سمجھنے والے ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ نہ ماننے والے نہیں تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ بار بار مہر کی بات آ رہی ہے، بار بار مہر کی بات آ رہی ہے۔ یاد رکھیں اگر انسان کا دل اللہ کی طرف نہ پلٹے، نہ لرزے، اتنے برے حالات کو دیکھ کر بھی، ایسے حالات میں بھی، تو پھر اسے دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے کہیں مہر تو نہیں لگا دی۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا، یعنی اکثر کو ہم نے بد عہد ہی پایا۔ یہ وعدہ کر لیتے تھے بس یہ عذاب ختم کروا دو ہم بہت اچھے ہیں، بس یہ ٹل جائے ہم پھر بہت اچھے بن کریں گے، لیکن کبھی بھی انہوں نے وعدے کا عہد کا پاس نہ کیا، بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ پھر ان قوموں کی بات جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، یعنی یہ موسیٰ سے پہلے کی قومیں تھیں۔ یہ ساری قومیں کون تھیں؟ یہ حضرت یوسف سے بھی پہلے کی قوم تھی۔ سورہ یوسف کے اندر ہم پڑھیں گے تفصیل سے کہ یہ ساری قومیں پھر مصر میں کیسے آئیں۔ مصر میں تو نہیں تھے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا تو علاقہ فلسطین تھا، حضرت ابراہیم کا علاقہ عراق تھا، وہ والا علاقہ فلسطین کا بنتا ہے، یہ والا عراق کا بنتا ہے، تو مصر میں کیسے آئے؟ یہ بھی ایک سوال ہوگا جس کے جواب میں پوری سورہ یوسف نازل ہوئی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ پھر مصر کے اندر حضرت موسیٰ گئے بنی اسرائیل کو لینے کے لیے، تو یہ بہت بعد میں آئے تھے موسیٰ۔ اللہ نے کہا ان قوموں کے بعد جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ نے کہا اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ اب یہ کون ہے فرعون؟ یہ فرعون تو وہی ہے جس کے ساتھ حضرت موسیٰ پلے بڑھے۔ آگے پڑھیں گے ہم تفصیل سے کہ ہوا کیا تھا، واقعہ کیا ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ کیسے وہاں سے گئے تھے، اور وہ پورا قصہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ یہ موسیٰ جب گئے فرعون کے پاس، تو انہوں نے کوئی عاجزی نہیں ہے ان کے لہجے کے اندر، یہ بھی اسی فرعون کے ساتھ اسی طرح سے پلے بڑے تھے، بادشاہوں کی طرح پلے بڑے تھے، شہزادوں کی طرح پلے بڑے تھے، تو انہوں نے جا کے اسی طرح سے بات کی، اور انہوں نے کہا میرا منصب یہ ہے کہ میں اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں، میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے سری دلیل معموریت لے کر آیا ہوں، یعنی ایک صاف دلیل ہے میرے پاس، اللہ نے بھیجا ہے مجھے، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور وہ یکایک جیتا جاگتا اژدہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا، یعنی اپنے بغل میں ہاتھ دبایا اور دوبارہ نکالا، تو سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ یہ دو معجزے تھے جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے اللہ کی طرف سے۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہاری زمین سے بے دخل کر دینا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہر میں ہرکارے بھیج دیجئے، یعنی اپنے نمائندے بھیج دیجئے، اور ہر ماہر فن جادوگر کو آپ اپنے پاس بلا لیں، یعنی یہ تو ہمیں جادوگر لگ رہا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں جادوگر ہی چاہیے ہوں گے، تو پورے ملک سے جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ان سب کو اپنے پاس بلا لیں اور پھر اس کے بعد اس کا مقابلہ کروائیں، تو یہ ہار جائے گا، یہ تو جادوگر ہے۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ اب وہ جادوگروں کو بلایا ہوگا، کیا ہوا ہوگا، وہ سارا واقعہ اسکپ کر کے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے شروع کیا جہاں پہ جادوگر پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں تو اس کا صلہ ضرور ملے گا، یعنی جادوگر پہلے سے ہی فرعون سے ڈیل کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے گا تو صحیح نا۔ تو فرعون نے جواب دیا ہاں
اور تم مقرب بارگاہ ہوگے، یعنی تمہیں اپنے خاص لوگوں میں شامل کر کے اپنے دربار میں ہی رکھ لوں گا اور تمہیں بڑا انعام دوں گا۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ اور پھر انہوں نے جو اپنے آنچر پھینکے تو نگاہوں کو محصور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا، اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے تھے، یعنی وہ بہت ٹاپ کے جادوگر تھے، جادو انہوں نے بہت ہی زبردست بنایا تھا، خود اللہ کہہ رہا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا، نگاہوں پہ جادو کر دیا، اور رسیاں اور لکڑیاں اور جو کچھ بھی تھا وہ سب کا سب انہوں نے پھینکا، اور آنکھوں کو جو لوگ دیکھ رہے تھے ان سب کی نگاہوں پہ جادو ہو گیا، اور ان سب کو وہ سانپ، چلتے ہوئے سانپ اور اس طرح کی چیزیں نظر آنے لگی۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ ابھی اس واقعے کے اندر تو اللہ نے ذکر نہیں کیا، لیکن ایک اور جگہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی خوفزدہ ہو گئے کہ یہ تو واقعی انہوں نے، کیونکہ نگاہوں پہ جادو ہو گیا تھا، تو ایک دم سے وہ سمجھے کہ یہ تو واقعی انہوں نے دکھا دیا کر کے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا کہ اب تم پھینکو۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا پھینک اپنا عصا، اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا، یعنی ان کا تو جھوٹ تھا، اور جو اللہ نے بھیجا تھا یہ تو معجزہ تھا، یہ کوئی جادو تو نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ کا جو عصا تھا، جو ان کی لکڑی تھی، جب انہوں نے وہ پھینکی زمین کے اوپر تو وہ سب سے بڑا اژدہا بنی، اور جتنے بھی جادوگروں کی چیزیں جو چل رہی پھر رہی نظر آ رہی تھی لوگوں کو سانپ بنتی ہوئی، وہ ان سب کو کھاتا ہوا وہ اژدہا چلا گیا۔ ہوا کیا کہ جو جادوگر تھے، اب کوئی بھی اپنی فیلڈ کا انسان ہو وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ کہاں تک ہم میری لمٹس ہیں، یعنی اگر کوئی میڈیکل کی کوئی چیز ہوگی تو ڈاکٹر کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے لمٹس یہ ہیں۔ کوئی فزکس کا ماہر ہوگا، کوئی کسی بھی جگہ کا ماہر ہوگا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری اس کے اندر سے۔ اسی طرح سے جادوگروں کو یہ بات پتا تھی کہ یہ جادو نہیں ہے جو موسیٰ نے پھینکا ہے۔ جادوگر تو اپنی لمٹس کو جانتے تھے نا، اور اپنی پیک اپنے اس کے ماہر تھے، وہ بڑے بڑے جادوگر تھے، کوئی چھوٹے موٹے جادوگر نہیں آئے تھے، بہت بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا تھا پورے ملک سے ڈھونڈ کر۔ تو جب انہوں نے حضرت موسیٰ کا وہ عصا دیکھا تو ان کو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، اور اسی طرح سے جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا، اور فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہو گئے، اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا یہ حال ہو گیا کہ گویا کسی چیز نے انہیں اندر سے سجدے میں گرا دیا۔ وہ اسی وقت سجدے میں گر گئے جادوگر۔ یہ بھی ایک قابل رشک ایمان تھا کہ جیسے انہوں نے وہ ہسدہ دیکھا وہ پہچان گئے، کیونکہ جادوگر تو جادو کو پہچانتا ہے۔ جب وہ گرے تو انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے، اور اسی وقت وہ سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کہا ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ یعنی انہوں نے سیکنڈ ہی نہیں لگایا کہ یار یہ جادو نہیں ہے، جادو تو ہم جانتے ہیں جادو کیا ہوتا ہے، ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے، ہم ماہر ہیں، یہ کوئی اور چیز ہے، اور یہ کیا چیز ہے، یہ جس کی بھی ہے یہ بہت اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے، یہ کوئی رب ہی کر سکتا ہے۔ اسی وقت سجدے میں گرے اور فوراً ایمان لے آئے۔ اب فرعون کی تو ساری کی ساری پلاننگ ہی الٹی ہو گئی، پورے کے پورے ملک کے لوگوں کو بلایا ہوا ہے، سامنے ہجوم لگا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ کو نیچے گرانے کے لیے پوری تیاری ہو گئی ہے کہ کوئی بھی حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لے آئے۔ اب تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا، یہاں تو جو مقابلے کے لیے جادوگر آئے تھے وہی سجدے میں گرے پڑے زمین کے اوپر، تو یہ تو ساری کی ساری قوم ایمان لے آئے گی، یہ تو معاملہ الٹا پڑ گیا۔ اب فرعون کیونکہ ایک چالاک آدمی تھا، ہوشیار آدمی تھا، اس نے فوراً سے پینترا بدلا، اور اس نے کہا یہ تو قوم کے اوپر بڑی غلط ایک تاثر جائے گا، اور میں تو ان کو بچا بھی نہیں سکوں گا۔ تو اس نے کیا کہا، فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یعنی وہ تو بڑا زوم میں تھا، تکبر میں تھا کہ میں تو انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا خدا ہوں۔ تو اس نے کیا کہا کہ تم کو میں نے ابھی اجازت بھی نہیں دی، اور تم نے یہ کیا کیا کہ تم ایمان لے آئے؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی۔ ایک اور پینترا اس نے بدلا، اور اس نے کیا کہا یہ کوئی چال تھی تم لوگوں کی آپس میں جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی، تاکہ تم اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ یعنی تم جادوگر چالاکی سے دوسرے شہروں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور تم نے یہ پلان کیا تھا کہ جب ہم جادوگروں کو بلائیں تو یہ موسیٰ تمہارا گرو ہے، اور یہ تمہیں سب جگہ پہ بھیج کر آیا تھا، اور تم چالاکی سے اب دربار میں آ کے اس کی مدد کے لیے آئے ہو، اور تم ہو سب ایک ہی۔ یعنی اب اس نے یہ ایک اور پینترا بدلا اور کیا کہا، اچھا تو اس کا نتیجہ اب تم کو معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، اور اس کے بعد تم سب کو سولی چڑھوا دوں گا۔ یہ ایک ان کا طریقہ تھا سزا دینے کا کہ مخالف سمتوں سے ہاتھ پیر کٹواتے تھے، یعنی سیدھا بازو الٹا پاؤں سیدھا پاؤں اور الٹا بازو، اسی طرح سے یہ سزا دیا کرتے تھے، مخالف سمتوں سے ہاتھ پاؤں کٹوا کر، اور سولی پہ چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے،
تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا. یعنی انہوں نے کہا کس بات کی سزا دو گے؟ اس بات کی کہ جو کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تمہیں تو نہیں پتا، تم تو ایک عام انسان ہو، ہم تو جادوگر ہیں، ہمیں تو پتا ہے کہ جادو کیا ہوتا ہے. یہ تو رب کی نشانیاں ہیں، یہ جادو نہیں ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اگر تم ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے تو لے، اب ہم نہیں پلٹیں گے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا دعا مانگی؟ اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر دے اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہیں. یعنی ایک سیکنڈ کے اندر بھی ان کا ایمان ڈگمگایا نہیں. دیکھیں یہ ہے ایمان. ابھی ایک لمحے پہلے ایمان لائے ہیں اور کیسا پکا ایمان لائے ہیں. وہ خوف دلا رہا ہے کہ میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر دے. ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، یہ جو ہمیں اذیتیں دے گا، اس کے بعد ہم پھر جائیں. اللہ ہم نے جو دیکھ لیا اس کے بعد ہم پھر نہیں سکتے، ہم انکار نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم نے تو وہ نشانیاں دیکھ لی جو یہ لوگ دیکھ ہی نہیں سکتے. تو اس کے بعد کیا کہا کہ انہوں نے فوراً صاف منع کر دیا اور انہوں نے کیا کہا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو سزا دی اس نے، اس سے پہلے ان کو جنت میں ان کا مقام نظر آ گیا تھا. اور اسی طرح سے ہم دیکھیں گے سورہ یاسین کے اندر ایک شخص جس کو جو نبیوں کی مدد کے لیے پہنچتا ہے تو اس کو ان کی قوم جو ہے وہ مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جاؤ تم. تو اس وقت وہ بھی مرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنا مقام جنت میں دیکھ لیتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے، اللہ سے کہتا ہے کہ کاش میری قوم جانتی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہاں بھیجا ہے اور کس چیز کے بدلے میری بخشش کر دی. اور یہاں پہ بھی ان لوگوں کا یہی حال تھا کہ انہوں نے اپنا مقام دیکھ لیا تھا. فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ اب کیا ہوا؟ ٹھیک ہے ان کو تو سزا مل گئی، جادوگروں کو تو مار دیا، ان کو سولی چڑھا دیا، لیکن اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ تو اسی طرح سے دعوت دے رہے ہیں اور لوگ اور زیادہ بڑی تعداد کے اندر ان کے گرد جمع ہو رہے ہیں، ان کی دعوت پر ایمان بھی لے کر آ رہے ہیں، وہ سب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. اب یہاں پہ فرعون کی جو سردار تھے قوم کے، وہ دربار کے اندر فرعون کو یہ صلح دے رہے ہیں، یہ اس کو مشورہ دے رہے ہیں کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھیں؟ فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا. اچھا یہی چیز یاد رکھیے گا 40-45 سال پہلے بھی یہی سزا رکھی تھی. جو اس سے پہلے والا فرعون تھا اس نے بھی یہی سزا رکھی تھی بنی اسرائیل کی. اس کو ایک رات خواب آیا تھا کہ اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ اس کی سلطنت کو تباہ اور برباد کر دے گا. اور اسی طرح سے اس کے جب اس نے خواب سنایا تو پھر اس کی جو نجومی تھے اس کی دربار کے، انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے اندر اس سال بچہ پیدا ہوگا اور وہ آپ کے پورے اقتدار کو چھین لے گا. تو اس نے کیا کہا، بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. بیٹیوں کو زندہ رہنا رکھتے تھے، باندی بنا لیتے تھے اور لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے. اور اسی قتل کی خوف کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یہ وہی سال تھا جس میں لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا. یہ ایک سال چھوڑ دیتے تھے لڑکوں کو اور ایک سال قتل کر دیتے تھے. تو جس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوا ہے وہ سال لڑکوں کو قتل کرنے والا سال تھا. تو حضرت موسیٰ کی ماں نے، وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے پورا قصہ، کہ کس طرح سے اپنے بیٹے کو ایک صندوق کے اندر ڈال کے دریا کے حوالے کر دیا اور وہ جا کے صندوق رکا ہی فرعون کے باغ کے پاس اور اس کی بیوی نے اٹھا لیا اس صندوق کو اور بچہ دیکھا اور اس نے پھر حضرت بی بی آسیہ نے کہا کہ اس کو ہم پالیں گے. تو کیا کہا، یہی سزا 45 سال کے بعد اب وہ فرعون جو اس وقت بچہ تھا حضرت موسیٰ کے ساتھ پلا بڑا تھا، اب وہ بادشاہ بن گیا اور اب وہ دوبارہ سے وہی سزا ریپیٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ان کے بیٹوں کو قتل کرا دوں گا. کیونکہ جو کسی بھی قوم کے اندر طاقت ہوتی ہے وہ ان کے بیٹے ہوتے ہیں نا، جو پوری کی پوری قوم کا راستہ بھی بدل سکتے ہیں، قوم کی قسمت پلٹ سکتے ہیں. یعنی عورتوں کو تو باندیا بنا لیا جاتا تھا نا. تو اس نے کیا کہا کہ میں بھی اب ان کے بیٹوں کو قتل کرواؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا. ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے، یعنی ابھی تو یہ ہمارے غلام ہیں اور جب لڑکے سارے ختم ہو جائیں گے تو پھر لڑے گا کون؟ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں. اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں. یعنی ہم تو پہلے بھی اسی طرح ستائے گئے اور اب جب کہ تو آ گیا ہمارا نجات دہندہ بن کر تو اب بھی ہم ستائے جائیں گے، اب پھر ہمارے جوان جوان بیٹوں کو قتل کر دیا جائے گا. قریب ہے وہ وقت، اس نے جواب دیا کہ قریب ہے وہ وقت جب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمیوں میں مبتلا رکھا،
کہ شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد ٹھہراتے۔ یعنی کئی سال ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان رہتے ہوئے، اب اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا ہے، قحط بھیج رہا ہے، ان کے حالات خراب کر رہا ہے، پیداوار کی کمی ہو رہی ہے، شاید ان کو ہو جائے۔ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، میں کیوں کرتا ہوں یہ؟ کتنی واضح کھلی ہوئی نشانیاں، کتنے صاف الفاظ ہیں۔ اب بھی کسی کو کوئی شک ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں پہ پریشانیاں کیوں لاتا ہے؟ اور ہم پیچھے تو بالکل صاف پڑھ کے گئے نا، اللہ کہتا ہے کہ میں قوموں کو تنگی میں اس لیے مبتلا کرتا ہوں تاکہ وہ میری طرف لوٹ آئیں۔ اب بھی لوگ کہیں کہ نہیں یہ عذاب نہیں ہو سکتا، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور ایسا کیسا، کیسی کیسی حجتیں ہیں نا۔ اللہ کے قرآن میں کہتا ہے کہ یہ لوگ حجتیں بیان کرتے ہیں، تو آج ہم بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جو حجتیں بیان کرنے والے ہیں وہ آج بھی اسی طرح سے بیان کر رہے ہیں، ان کی سوچ، ان کے جملے آج بھی ویسے ہی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جب وہ اچھا حال ہوتا تو کہتے ہیں ہم اسی کے مستحق تھے، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد ٹھہراتے کہ ان کی وجہ سے یہ حالات ہمارے ہوئے ہیں۔ حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا مسحور کرنے کے لیے کوئی خواہ نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی ہمیں اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کوئی بھی نشانی لے آ، ہم تو تیری بات نہیں سنیں گے۔ آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں۔ دیکھیں یہ کیا تھا؟ یہ عذاب تھے۔ اللہ نے طوفان بھیجا، ایسا پوری کی پوری فصل کھا گئے ٹڈی، اتنی ٹڈیاں آئیں کہ پوری کی پوری فصلیں ختم کر دی، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک کی اتنے مینڈک ہو گئے کہ گھروں کے اندر ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، پوری آبادی میں مینڈک پھیل گئے، آسمان سے خون برسنے لگ گیا۔ یہ سب نشانیاں الگ الگ موقع پہ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے ہی چلے گئے، اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر تو اپنے رب سے یہ بلا ہم پر سے ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے ہٹا دیتے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے، تو یخلق اپنے عہد سے پھر جاتے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ آخری عذاب تھا جو فرعون کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے آیا۔ اس سے پہلے اللہ نے بہت وقت دیا، بہت موقع دیا، حضرت موسیٰ ان کی قوم میں رہے، جا کے بنی اسرائیل کی تربیت کرتے رہے، ان کے ساتھ رہتے رہے، اور پھر ان کے اوپر عذاب چھوٹے چھوٹے بھیجتے رہے، دکھاتے رہے، اور یہ خود آتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہے ہمارے اوپر سے عذاب ہٹا دیں اور ہم پھر تیری بات مان لیں گے۔ اور پھر جب عذاب ہٹ جاتا تو پھر وہ ویسے کے ویسے ہو جاتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے ہر نشانی کو جھٹلا دیا تھا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اور سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اور اس طرح ہم بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا۔ فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو بناتے اور چڑھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزارا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر سے ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی۔ دیکھیں آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کے اندر سے بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی، کہ جب یہ سمندر کے پار دوسری طرف اترے تو جب راستے کے اندر ان کا گزر ہوا تو ایک ایسی قوم کے اوپر ہوا جو بتوں کو پوج رہی تھی۔ بس وہاں سے ان کے اندر دماغ کے اندر آ گیا کہ اللہ تو ایسا ہوتا ہے، سامنے رکھا ہوتا ہے اور اس کی تو عبادت کی جاتی ہے۔ وہیں یہ پھیل گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ کو کیا کہا، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا اللہ بنا دے جیسے ان کے معبود ہیں۔ یعنی ابھی اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں دکھائی ہیں، اتنے عرصے تک موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان رہے، اتنا سب کچھ دکھانے کے بعد موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اب ان کو اپنا خاص قوم بنا کر چن لیا، اور پھر وہ جتا رہے ہیں حضرت موسیٰ کہ تمہیں تو اللہ نے اپنا خاص الخاص بنا لیا، ساری قوموں میں سے تمہیں چنا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے موسیٰ کو 30 روز شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔
موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا، یعنی تم کو میں ان کا ذمہ دار بنا کے جا رہا ہوں کہ تم ان کے اوپر نگران ہو اور میرے نائب ہو، تم میری جگہ اب تم ان کو سنبھالنا، مجھے اللہ بلا رہا ہے ذرا، اللہ نے مجھے 30 دن کے لیے بلایا ہے کوہ طور کے اوپر، میں نے ذرا وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور تم ذرا پیچھے سے دھیان رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بلایا میں نے 30 دن کے لیے تھا، 10 دن اور شامل کر کے پورے 40 دن میں نے پورے کر دیے تھے۔ کسی بھی چیز، کسی بھی عادت کو پختہ کرنے کے لیے یا کسی بھی اپنی عبادت کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے 40 کا ہنسا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ 40 دن کسی بھی چیز کو تواتر سے اگر کیا جائے تو اس کے بہت رزلٹ نکلتے ہیں۔ عادتیں بھی جیسے نماز، 40 نمازیں، 40 دن کی نمازیں اگر آپ مستقل پڑھنے لگے، کوئی بھی نماز قضا نہ ہو تو وہ ایک عادت پختہ بن جاتی ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے 30 دن کے لیے بلایا لیکن 10 دن اور پورے کر ملا کے شامل کر کے 40 دن پورے کر دیے، جو 40 کے ہندسے کو اہمیت ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کتنی پیاری چیز ہے نا۔ کیا کہا؟ قال رب ارنی انظر الیک۔ اللہ باتیں اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، آواز ہی آواز سنتا ہوں، اب خواہش ذرا بڑھ گئی ہے، اب دل کرتا ہے دیکھوں بھی، اب صرف باتوں سے برداشت نہیں ہو پا رہا۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے موسیٰ، مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں کوشش کر کے دیکھ لو، سامنے کے پہاڑ کو دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو پھر تو البتہ مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ جب سامنے طور کے پہاڑ کے اوپر اللہ نے کوئی اپنی ہلکی سی تجلی ڈالی، طور میں اتنی کہاں سکت کہ اللہ کی تجلی برداشت کر سکے، وہ تو جل کے خاک ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ خود حضرت موسیٰ غش کھا کے گر پڑے، اور جب ہوش آیا تو اب دیکھیں کیا طریقہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہاں پہ انہوں نے کوئی نافرمانی نہیں کی تھی، ایک دل کی خواہش تھی، ایک انسان جس سے اتنی شدت سے محبت ہو جائے، جس کی آواز بھی آپ سن رہے ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ وہ آپ کا خالق ہے۔ یہاں تو انسانوں سے ہی محبت ہو جاتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو دیکھوں بھی، وہ تو خالق تھا، رب تھا، اور بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، تو اب وہ محبت کی شدت بڑھ گئی تو اس کا اظہار کیا اور کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ نافرمانی نہیں کی تھی، لیکن اور اللہ نے بھی پوری کرنے کی کوشش کی کہ دیکھ لو، تم اپنے آزما لو، تم اپنی سکت، تمہاری سکت کتنی ہے۔ تو کیا ہوا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور جب ہوش آیا تو کیا کہا؟ قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ کیا کہا؟ پاک ہے تیری ذات اللہ، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ کس چیز کی توبہ کرتا ہوں؟ کہ میرے دل کے اندر یہ خواہش، حالانکہ کوئی نافرمانی نہیں کی تھی، ایک شدت جذبات کے اندر اس کی مغلوبیت تھی کہ اللہ سے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، محبت تھی، لیکن پھر بھی کیا کہا؟ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہی ہوں۔ یعنی اس تجلی کو دیکھنے کے بعد اور بے ہوش ہو جانے کے بعد دوبارہ سے نئے سرے سے اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ میں تجھ پر سب سے پہلا ایمان لانے والا۔ فرمایا ہے موسیٰ میں نے سارے لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا ہے، یعنی میں نے بھی تجھے خاص بنایا ہے اپنا، تو اگر مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو اگر مجھ سے تو نے اگر یہ خواہش کی ہے، تو مجھے چاہتا ہے، تو میں بھی تجھے چاہتا ہوں، میں نے بھی تجھ سے کلام کیا جس طرح کلام کرتے ہیں، اور سارے لوگوں پر ترجیح دی ہے میں نے تجھے، ہر نبی سے کلام نہیں کیا، ہر رسول سے کلام نہیں کیا، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر کیا کہا کہ میں نے تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے، میں نے تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، یعنی میں نے تجھے خاص طور پہ چنا ہے کلام کرنے کے لیے، بس جو کچھ میں تجھے دے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ کیا کہا کہ جو کچھ مل جائے اس کا شکر ادا کر، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، وہ لے لے جو میں تجھے دے دوں اور پھر اس کی شکر ادا کر۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دی۔ یہ جو ان کو 10 کمانڈمنٹس ملی تھی یہ لکھی بھی تھی، یہ آسمان سے تختیاں ایز اٹ از اتر کر آئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو نازل ہوا دل کے اوپر،
اور پھر اللہ کے رسول نے وہ قرآن لکھوایا اور وہ کروایا. لیکن جو یہ توریت تھی یہ لکھی لکھائی تختیوں کے اوپر نازل ہوئی تھی. اللہ کہتا ہے اور اس سے کیا کہا, ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں, بہتر مفہوم کی پیروی کریں, یعنی بگاڑ کی طرف ٹیڑھ نکالنے کی کوشش نہ کریں, ان کو اپنے اپنے معنی پہنانے کی کوشش نہ کریں, بلکہ اس کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں. عنقریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا, میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے. اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہیں کریں گے, اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے, اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے. ہماری نشانیوں کو جس کسی نے بھی جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ اللہ کیا کہتا ہے کہ اس کے سوا پھر کیا جزا ہوگی, جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی. کیا انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے, مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا. وہ سخت ظالم تھے. یعنی ابھی ان کے دلوں کے اندر سے وہ بات نکل ہی نہیں رہی کہ وہ جو ابھی قوم کو دیکھ کر آئے ہیں کہ وہ بتوں کو پوجتی ہے. اب منع کر دیا حضرت موسیٰ نے کہ تمہارا اللہ تو اوپر ہے, تمہیں کیسے میں اللہ کے سوا کوئی بت بنا کے دے دوں, کوئی معبود بنا کے دے دوں. لیکن ان کے دلوں میں سے وہ چیز نہیں نکل رہی. اور موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے طور کے اوپر 30 اور 40 دن کے لیے, پیچھے سے انہوں نے یہ حرکت شروع کر دی. کیا انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے, مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا. وہ سخت ظالم تھے. پھر جب ان کی فریب بردگی کا طلسم ٹوٹ گیا, یعنی جو وہ ایک بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اپنے دماغ کے اندر, وہ سب کچھ ختم ہو گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے, تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. ادھر موسیٰ غصے سے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا. آتے ہی اس نے کہا, بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد. کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور اس نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر کھینچا. ہارون نے کہا, اے میری ماں کے بیٹے, ان لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے. یعنی انہوں نے بہت روکا, بہت چاہا انہوں نے کہ یہ قوم میری رکی رہے, لیکن وہ بہت زیادہ لوگ تھے اور حضرت ہارون اکیلے تھے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے دبا لیا تھا اور یہ مجھے مار دیتے, اور پھر اس لیے میں رک گیا تھا. بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے. حضرت موسیٰ بہت غصے والے تھے, بہت جلدی جذبات میں آ جاتے تھے اور بہت غصے میں آ جاتے تھے. ابھی ہم پیچھے پڑھیں گے کہ یہ یہاں سے مصر سے جو گئے تھے مدین, یہ گئے بھی کس وجہ سے تھے, ان سے ایک قتل ہو گیا تھا. یہ بہت غصے کے تیز تھے اور بڑے طاقتور اور بڑے لہیم شہیم تھے, تو ایک مکہ انہوں نے مارا اور بندہ مر گیا, اس طرح کے تھے. یہاں پہ بھی انہوں نے آ کے کیا کیا کہ اپنے بھائی کے بال پکڑ کے کھینچ لیے, داڑھی کھینچنے لگے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے, یہ ان لوگوں نے کیسے بچڑا بنا لیا تمہارے ہوتے ہوئے. تو انہوں نے کہا یہ لوگ مجھے مار ڈالتے, میں نے بہت کوشش کی تھی, یہ نہیں رکے. بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر, یعنی تم مجھے ان کے ساتھ شامل مت کرو. تب موسیٰ نے کہا, اے رب, مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما, تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے. جواب میں ارشاد ہوا, جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں, اور جو لوگ برے عمل کریں تو پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے وہ تو ضرور ہی مارے جائیں گے. اور پھر سزا ہم پیچھے پڑھ کے گئے, یہ سزا کیا دی گئی تھی؟ سزا یہ ملی ان کو, اس شرط کے اوپر معافی ملی کہ جس گھر کے اندر سے جس نے اس بچڑے کی پوجا کی تھی, جو اس کو بنانے میں شامل رہا, آگے آگے پیش رہا, اسی گھر کے فرد کو کہا گیا, جو ایمان والا تھا اس کو کہا گیا کہ اب تم اپنے گھر کے اس فرد کو جس نے شرک کیا تھا, جس نے بچڑے کی پوجا کی تھی, اس کو قتل کرو گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنی جانوں کو خود قتل کرو گے, اپنے رشتہ داروں کو, قریب ترین عزیزوں کو تم خود مارو گے, اس سزا دو گے, تو پھر تمہیں معافی ملے گی. تو پھر انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے اپنے ہر اس رشتہ دار کو, ہر شخص نے قتل کیا, تو پھر ان کو معافی ملی. جو بچ گئے تھے پھر ان کو معافی مل گئی. پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن میں تحریر تھی, ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں
اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ اللہ نے کہا کہ کچھ لوگوں کو لے کر آئیے توبہ کرنے کے لیے، جو ابھی انہوں نے یہ بجھڑے کی پوجا کی تھی، اس کے جرم کے اوپر معافی مانگے اور آ کر دوبارہ سے اللہ سے عہد کریں۔ تو جب یہ 70 آدمیوں کو لے کر آئے، جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا، اب ہم یہ پیچھے پڑھ کے گئے کہ کیوں آیا تھا یہ زلزلہ، کیوں آئی تھی یہ سختی۔ جب حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر کے واپس آئے اور آ کے ان کو باتیں بتائیں تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا ہمارے سامنے تو نہیں کی تم نے باتیں، ہم تو نہیں مانتے، ہمیں تو اپنے سامنے دکھاؤ کہ تم اللہ کی آواز آئے اور تم باتیں سنو۔ تو اس پر اللہ خفا ہوا، اللہ نے کہا ابھی تو ایک غلطی کر کے بیٹھے ہو، اس کی معافی کے لیے بلایا ہے، اور اب ایک اور غلطی۔ تو اللہ نے ان 70 کے 70 کو مار دیا، ایک زوردار قسم کی کڑاکا ہوا، سخت قسم کا زلزلہ آیا اور یہ سب مر گئے۔ تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں سے جو ہم سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخشتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ 70 کے 70 لوگ مر گئے تو مجھے واپس بھی جانا ہے ابھی اپنی قوم کے اندر، اور یہ تو ایک آزمائش تھی، ہمیں معاف کر دے تو، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چاہیے ہوئی ہے، یعنی سزا تو صرف ان کو ملتی ہے جن کو میں چاہتا ہوں یا جو بالکل نافرمان ہو جاتے ہیں، لیکن میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ بار بار اس چیز کو مت بھولیں کہ اللہ اپنی رحمت کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے، ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا زکوٰۃ اس سے پہلے فرض تھی اور اہل کتاب کے اوپر بھی تھی؟ شاید مجھے اس طرح سے یاد آ رہا ہے، تو زکوٰۃ بہت پہلے ہی فرض ہو گئی تھی۔ حضرت نوح کی بھی قوم کے بارے میں آئے گا کہ اللہ جب وہ اپنی قوم کو دعوت کی طرف بلاتے ہیں تو اس کے اندر زکوٰۃ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے اپنے فرض کروائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے، میری رحمت۔ بس آج یہ